بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بیٹا آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور جو انسٹرکشن آپ کو ڈیلی بیسس پہ دی جاتی ہیں ان پر مکمل عمل کر رہے ہوں گے۔ اسپیشلی جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے سافٹ فارم میں ہمیں سینڈ کریں، اور ہارڈ کاپی جو ہے وہ جو آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے، جیسے اس منتھ کی ہم نے 21 دی تھی، آپ نے لا کر کالج میں جمع کروا دیا ہوگا، اور جن اسٹوڈنٹ سے نہیں کروایا وہ لا کر جمع کروا دیں۔ تو آ جاتے ہیں بیٹا آج کے سبق کی طرف۔ تو سبق ہم نے اسٹارٹ کر لیا تھا استنبول، صنف ادب کے اعتبار سے سفر نامہ ہے۔ سفر نامے کی تعریف بھی آپ کو بتا دی تھی اور اس کے لوازمات بھی۔ پھر یہ حکیم محمد سعید صاحب کی تصنیف ہے، جو ایک محب وطن اور محنتی اور بہت قابل شخص تھے، اور شہادت کی موت جنہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ استنبول کے بارے میں ابتدائی باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ اس کا پرانا نام، ایک نام بازنطین تھا اور ایک نام قسطنطنیہ تھا۔ جغرافیہ کے اعتبار سے دو بر اعظموں میں ہے، 30% یورپ میں اور 70% ایشیا میں۔ ٹھیک ہے۔ بشارت اس شہر کی فتح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی کہ جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اس پر بہت سے مسلمان حکمرانوں نے حملے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے لے کر موسیٰ بن یلدرم اور مراد ثانی تک، اور آخر کار فتح جس شخص کو اللہ رب العزت نے دی اس کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ اصل نام محمد ثانی تھا، لیکن سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے، 7ویں عثمانی حکمران تھے۔ پیدائش، وفات، ان کے کارنامے کل کے سبق میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور ساری ڈیٹیل میں نے اس صورت میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے لکھ کر بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کل ہم نے سبق میں ایک چیز پڑھی تھی، آیا صوفیہ۔ یہ ایک تاریخی پس منظر رکھنے والی عمارت ہے۔ ابتداء میں یہ کلیسا بنا، عبادت گاہ بنی، کس کی؟ عیسائیوں کی۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ جسٹن اول نے 532 میں اس کی تعمیر شروع کی اور 537 میں مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ 1453 میں جب استنبول فتح ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے مسجد بنا دیا گیا۔ 1931 میں اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا جب سلطنت عثمانیہ 1923 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے ختم کی، اور 1936 میں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ پھر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 10 جولائی 2020، ٹھیک ہے جی۔ اس میں رجب طیب اردگان صاحب نے دوبارہ اس کو مسجد میں تبدیل کروا دیا اور جمعے کی نماز یہاں پر پڑھی۔ یہ ڈیٹیل کل کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو آ جاتے ہیں اب ہم بک کے اندر مصنف کس انداز میں آگے اس سفر نامے کو لے کر چلتے ہیں۔ ابتداء میں تو مصنف نے استنبول شہر کے بارے میں بتایا، ترکی کا شہر ہے، ترکی ملک ہے اس کا یہ شہر ہے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو جو آگے بھی ہوگا اور ہم ڈیٹیل میں پھر اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو 29 مئی 1453 عیسوی کو فتح کیا۔ اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ آبادی عیسائی لوگوں پر مشتمل تھی، کرسچن تھے، ٹھیک ہے، آرتھوڈوکس فرقے سے تعلق رکھنے والے کرسچن بھی تھے اور دوسرے بھی تھے۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب فاتحین، جیتے ہوئے، فتح کرنے والے یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا، معنی میں نے لکھیں، واپس کر دے گا، اور آپ کے پاس بھی قلم ہونا چاہیے جو آپ اپنے معنی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے۔ واپس دھکیل دے گا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر گئے۔ کہاں گئے؟ کلیسا کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہیں نماز ادا کی۔ اب یہ وہاں کے لوگوں کا ایک عقیدہ تھا۔ آیا صوفیہ جو ان کی مشہور عبادت گاہ تھی، کلیسا تھا، قدیم کلیسا تھا، وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ شہر 1100 سال سے کسی نے فتح نہیں کیا، اور جو بھی اس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
تو آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس شہر کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ جو فتح کرنے آئے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترے گا اور وہ ان لوگوں کو مار کر شہر سے نکال دے گا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ سلطان محمد فاتح مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اندر داخل ہو چکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس پر انہیں بڑا رنج ہوا، تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا، اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے کہ ہمارا جو عقیدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا جو ہمیں ہمارے پادری نے بتایا تھا۔ تو یہ وجہ بنی کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر اس وجہ سے چلے گئے۔ ایک تو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ یا تو فرشتہ آئے گا ان کو نکال دے گا، ہم دوبارہ آ جائیں گے، یا تو یہ کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ باطل ہو گیا تھا، اس لیے وہ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے جی، تعمیر کی جمع ہے، بہت سی عمارتیں بنوائی، اور جو عمارتیں بنی ہوئی تھی وہ چونکہ عیسائیوں کے مذہب کے مطابق تھی تو ان میں کچھ تبدیلیاں بھی کروائیں۔ تو مسلمانوں نے اس میں سے مراد کیا ہے، اس استنبول شہر میں تعمیرات کا اضافہ کیا، دیواروں اور چھتوں پر پچی کاری پر سرمائی کلائی کروا دی۔ اب یہ پچی کاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک فن ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، پتھر کی دیوار میں کھدائی کر کے کچھ لکھ لینا یا کوئی پھول بوٹے جو ہیں وہ بنا لینا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں کے اندر کھود کر کوئی پھول بنایا ہوتا ہے یا کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے اس میں کھدائی کر لینا اور اس میں دوسرا پتھر لگا کر خوبصورت کر لینا۔ آج کل ٹائلز آ گئی ہیں، محرابوں میں آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی جو وہ تعمیرات ہوتی ہیں، پتھر لگے ہیں، ان میں کھدائی کر کے آسان، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو قبرستان میں جا کر دیکھیں تو قبرستان میں جو قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں ان میں کھدائی کر کے لکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف لکھائی ہوتی ہے، اور پرانی عمارتوں کے اندر وہ کھدائی کر کے اس کے اندر دوسرا خوبصورت پتھر جو لگا دیا جاتا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ پچی کاری، ٹھیک ہے جی، اس میں کلائی کروا دی۔ کلائی کروانا یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ کلی کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو ویسے ہی آرائش کرنا، خوبصورت کرنا، یا اس کی ٹیپ ٹاپ کرنا، ظاہری خوبصورتی، جیسے باہر گلی میں آواز لگاتے ہیں برتن کلی کرا لو، تو آپ کی ماما جو ہیں پرانے برتن جو ہوتے ہیں اسٹیل کے یا سلور کے یا لوہے کے، وہ اٹھا کر انہیں دے دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک چمکیلی لگا کر دے دیتے ہیں، ان میں ایک شائننگ آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی کروا دینا۔ مسلمانوں نے اس شہر میں بہت سی عمارات کے اضافہ کیا، دیواروں اور چھتوں پر جو پچی کاری ہے اس میں کیا چیز کلی کروا دی، اس کو رینیو کر دیا، نیا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کر کے، منہدم کے معنی کیا ہے جی؟ گرانا، نئی دیوار بنوا دی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا، ایک بلند مینار بھی انہوں نے بنوا دیا۔ سلیم ثانی، ٹھیک ہے جی، ایک سلیم اول، ایک سلیم ثانی، یہ بادشاہوں کے نام ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ سلیم ثانی نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا، پہلا مینار سلطان محمد فاتح نے، دوسرا سلیم ثانی نے۔ مراد ثالث جو تھے انہوں نے باقی دو مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروا دیا۔ اب اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں کہ چند باتیں بتا رہے ہیں تعمیرات کے اعتبار سے۔ اب سارا کام مکمل کروا دیا، اس نے صدر مین دروازہ جو ہوتا ہے جس سے داخل ہوتے ہیں، صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت، سنگ آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ پتھر کو کہا جاتا ہے، اور سنگ جراحت دودھیا رنگ کا سنگ مرمر جیسا نرم پتھر، یہ ملائم پتھر، کیسا؟ دودھ کے رنگ کا سنگ مرمر کی طرح کا ایک پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ملائم ہوتا ہے۔ تو مراد ثالث نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت کی دو بڑی بڑی نالیاں بنوائی اور دو بڑے بڑے چبوترے بھی تعمیر کروائے۔ چبوترا جو دروازے کے اوپر ایسے سلائڈ سی لگی ہوتی ہے یا ایسے اوپر جگہ بنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو اس پیراگراف کے اندر دیکھیں، ایک تو یہ ہے مسلمانوں نے اس شہر استنبول میں بہت سی تعمیرات کروائیں، پچی کاری کا جو کام تھا اس میں کلی کروائی، اس کو نیا کر دیا۔ پھر اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے مختلف چیزیں بنوائی ہیں، ٹھیک ہے۔
سلیم ثانی نے دوسرا مینار بنوایا، پہلا مینار سلطان محمد فاتح نے، پھر اس کے بعد مراد ثالث نے بہت سارے کام کروائے ہیں۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان میں ہی اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ آیا صوفیہ کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کب بنی تھی؟ 532 میں تعمیر شروع ہوئی تھی اس عمارت کی، اور 537 میں اس عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان میں ہی اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ چلمی سے بڑے بڑے سنہری حروف میں آیات قرآنی لکھوائی ہیں۔ یہ مشہور خطاط پینٹر، ٹھیک ہے جی، لکھنے والا، خط میں جو مہارت رکھتا ہو، محمود اول نے 1754 میں وسیع کہتے ہیں کشادہ چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ کہتے ہیں جس سے پانی باہر نکلتا ہے، اور اس کے اندر ایسا سسٹم کیا جاتا ہے کہ نیچے ایک حوض جیسا بنا ہوتا ہے اور اوپر فوارہ ہوتا ہے، اور پانی کسی پریشر کے ساتھ اوپر جاتا ہے، اور اوپر سے ایسے بارش کی صورت میں، بوندوں کی صورت میں آتا ہے جتنا اسے پریشر دیا جاتا ہے۔ فوارہ ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنایا۔ وسیع کشادہ کو کہتے ہیں دارالطعام، باورچی خانہ۔ دار کہتے ہیں گھر کو، طعام کہتے ہیں کھانے کو، کھانے کا گھر، مراد یہاں پر باورچی خانہ ہے۔ نیز اور مسجد میں ایک بیش قیمتی کتب خانہ قائم کیا، بیش قیمتی، بہت قیمتی، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ قیمتی۔ اس پیراگراف میں صوفیہ کا نام آیا، ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مراد رابع نے مصطفیٰ چلمی سے قرآن پاک کے حروف جو ہیں وہ کندہ کروائے، آیتیں جو ہیں وہ لکھوائی، اور اس کے ساتھ چھت سے ایک راستہ بھی بنایا، ایک فوارہ بھی لگایا، اور اس کے ساتھ ایک دارالطعام بھی تعمیر کر دیا۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کو آبجیکٹیو ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں کہ کس شہر کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں استنبول کو یا قسطنطنیہ کو۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد میں، عہد کے معنی آتے ہیں دور میں، عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے، ٹھیک ہے جی، جلوہ گر ہے، واضح ہے، نمایاں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں۔ کتنی مساجد ہیں اس شہر میں، یہ بھی آپ کو آبجیکٹیو ہے کہ استنبول میں کتنی مساجد ہیں، تو 500 مساجد ہیں، 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، سلیمانیہ مسجد۔ یہ سلیمان جو تھے، سلیمان 10ویں عثمانی حکمران گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت زیادہ فتوحات ان کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو اس پیراگراف میں 2 خاص باتیں بتائی گئی، ایک تو استنبول کو کس کا شہر کہا جاتا ہے، مساجد کا، اور دوسری بات یہ کہ اس شہر میں کتنی مساجد ہیں، 500 کے قریب مساجد موجود ہیں۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی کی حکومت کی دعوت پر آیا تھا، حکیم محمد سعید صاحب کہتے ہیں، ترکی کی حکومت کی دعوت پر آیا تھا، کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام کے معنی آتے ہیں نگرانی، زیر نگرانی، ٹھیک ہے جی، زیر اہتمام استنبول میں 3 طب اسلامی کانفرنس ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر طب سے مراد یونانی طب ہے، کون سی مراد ہے، یونانی طب ہے، یونانی طریقہ علاج ہے۔ اسلامی کانفرنس ہوئی، ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے، یہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے ترکی کے۔ ہم مندوبین کہتے ہیں نمائندے، ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں گے، ترکی کے جو وزیر اعظم ہے وہ جتنے بھی نمائندے دوسرے ممالک کے تھے، یعنی حکیم تھے یا یونانی طب کے ماہر تھے، انہیں لے کر مسجد میں آئے، تمام مندوبین، ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں نے ایلچی معنی کیا ہے، تو مندوب کے معنی نمائندے بھی ہو سکتا ہے یا کسی ملک کا ایلچی بھی ہو سکتا ہے۔ تمام مندوبین کے لیے اول صف میں انتظام تھا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا انتظام تھا، 1000 نمازی تھے، بہت زیادہ نمازی، مسجد کھچا کھچ بری تھی، خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، پہلے مولوی صاحب اردو میں تقریر کرتے ہیں، پھر عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔
جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دے دیں، جتنے بھی ایلچی یا نمائندے تھے ان کے لیے راستہ دینا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے راستہ دیا جاتا ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ ذرا سے اعلان ہوتے ہی ممبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا، 4 فٹ چوڑا، ٹھیک ہے جی، راستہ بن گیا، 2 راہ، کیسا؟ 2 راہ، 2 راستوں والا، یعنی دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور راستہ درمیان میں سے بن گیا۔ نمازی 2 رویہ کھڑے ہو گئے، یعنی دونوں اطراف میں نمازی کھڑے ہو گئے۔ ایک انسان اپنی جگہ سے نہ ہٹا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کہ یہ نہیں کہا جی راستہ بنائیں تو لوگ کچھ گیٹ کی طرف بھاگ گئے اور کچھ آگے ہو گئے اور کچھ پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور ہم سب مندوبین جتنے بھی نمائندے تھے بہت اطمینان سے باہر آ گئے۔ یہ تنظیم کی بات ہے، نظم و ضبط کی بات ہے۔ ترک اب دنیا کی نہایت شائستہ، عمدہ اور منظم متحد قوم بن چکی ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے۔ نظم و ضبط جو ہے، مصنف اس پیراگراف میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نظم و ضبط کی وجہ سے آج ترک اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر سلیمان سلطان کی ایما پر فن تعمیر کے مشہور اور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی، یہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں سلیمان جو بادشاہ ہیں ان کی ایما کے معنی کیا ہیں؟ خواہش پر، معمار کہتے ہیں کاریگر، اور ان کا نام کیا ہے؟ سنان ہے۔ اس کا سنگ بنیاد، پہلا پتھر، بنیادی پتھر 1550 میں رکھا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی، یعنی مکمل ہو گئی۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست کہتے ہیں پاکیزگی، نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے۔ مرقع کہتے ہیں تصویر کھینچنا، یعنی کسی کی ثقافت کی آپ تصویر کھینچ کر رکھ دیں تو وہ ترکوں کی ثقافت کو اگر آپ نے تصویری شکل میں دیکھنا ہے تو وہ مسجد سلیمانیہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مصنف۔ سلیمانیہ سے ملحق کے معنی کیا ہیں؟ ملا ہوا۔ ایک بڑا کتب خانہ ہے، یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ مخطوطہ اس نسخے کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے لکھا گیا ہو، قلم سے لکھا گیا ہو، یعنی پرنٹنگ نہ ہو، یہ جو پریس سے آپ پرنٹ شدہ، جیسے ہماری یہ بک ہے مخطوطہ، جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے، ایسے اگر کوئی کتاب پوری لکھی ہو تو اسے مخطوطہ کہتے ہیں، یعنی وہ پہلی تحریر جو مصنف نے لکھی ہو۔ تو سب سے زیادہ اصل جو نسخے ہیں وہ یہیں پر موجود ہیں، سلیمانیہ مسجد کے ساتھ جو کتب خانے ہیں۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 قلمی کتابیں یہاں ہیں اور نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرائے آفاق ہے، شہرائے آفاق ساری دنیا میں مشہور ہے۔ توپ کاپی یہ بھی سلطان سلیمان نے اپنے لیے جو محل بنایا تھا اسے اب دوبارہ ایک کتب خانے میں یا ایک عجائب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ توپ کاپی یہ عجائب گھر کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، میوزیم کا نام ہے، جہاں بھی آئے گا اس کے بعد آپ میوزیم ہی سمجھیں۔ اب یہ بھی مشہور جگہ ہے، یہاں رومی، بازنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ روم آپ کو پتہ ہے، میں نے رومن امپائر کے بارے میں شروع میں بتایا، بازنطینی جو آپ کو بتایا تھا کہ پہلا نام بازنطین تھا استنبول کا، اور عثمانی عہد کے بارے میں تو آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین سلطان کی جمع ہے کہ آثار، جواہرات، ملبوسات، ٹھیک ہے جی، ان کی رہی ہوئی چیزیں، جواہرات، جواہر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جو عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی ہیں۔ ملبوسات، ملبوس کی جمع ہے، لباس کو کہتے ہیں، اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین، یعنی خوبصورتی کی چیزیں، اشیاء چیزوں کو کہتے ہیں، کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ یعنی صرف یہی 3 دوروں کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ 3 ادوار کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ممالک کی نادر اور نایاب چیزیں ہیں وہ بھی توپ کاپی کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں توپ خان کاپی جو وہاں کا عجائب گھر ہے، اس میں آثار قدیمہ، پرانی چیزوں کے آثار کے علاوہ ایک عجائب گھر، آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے، جس میں فوج سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، ایسی چیز جو فری میں کسی کو دے دی جائے وہ وقف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اس عجائب خانے کا نام ہے جس میں فوجی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور ثقافتی نیز مصوری، ٹھیک ہے جی، مصوری بھی آپ کو پتہ ہے کہ مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سابقہ ترک بالخصوص یعنی خاص طور پر عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں واضح ہے۔ انہی کے علمی ذوق کہتے ہیں شوق کو یا لگن کو کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر، ٹھیک ہے جی، نوادرات، نادر چیزیں جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آثار قدیمہ کا مشہور عالمی مرکز، مشہور عالم کہتے ہیں دنیا کو، دنیا میں مشہور مرکز بنا۔ وہاں علم و فن کے بیش بہا کے معنی کیا ہیں؟ قیمتی ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ مخزن کے معنی یہاں پر ہم خزانہ لیں گے، ٹھیک ہے جی، خزانہ یہاں پر موجود ہے ان چیزوں کا جو تاریخ سے متعلق ہیں۔ نوادر و کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ مخطوطہ کی تعریف ہم ابھی اوپر کر چکے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے، یعنی توپ کاپی عجائب گھر کے اندر موجود ہے، وہی ایک نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فن خطاطی کے مظہر، فن خطاطی کتابت کا فن یا لکھنے کا جو فن ہے، مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونا، سامنے آ جانا ہے۔ مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں، پینٹرز کی ہنرمندی کے نمونوں کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ٹھیک ہے جی، و سوانح پر، سیرت آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی جو سیرت تھی، عادات تھی، اخلاق تھی وہ، اور سوانح زندگی کے حالات پر، ٹھیک ہے۔ نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ نسخ یہ خط کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، ایک نستعلیق ہے، نسخ ہے، یا جو پینٹرز لکھتے ہیں وہ لکھنے کے جو مختلف انداز ہیں ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ اب یہ جو مسجد ہے، مسجد سلطان احمد، سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ یہ سلطان احمد جو ہے سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ 9 عمری کے باوجود، 9 عمری کم عمری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 عمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا، غور فکر کرنے والا، سمجھدار۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں، کتنی سال؟ 14 سال میں بادشاہ بنا اور 14 سال ہی بادشاہت کی۔ 28 سال کی عمر میں 22 نومبر سن 1617 کو وفات پائی۔ اس پیراگراف میں مسجد سلطان احمد، وہاں مسجد سلیمانیہ تھی، یہاں مسجد سلطان احمد ہے، کس نے بنائی تھی؟ یہ سلطان احمد کا، سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا جس کا نام سلطان احمد تھا۔ 14 سال کی بادشاہ ملی 14 سال کی عمر میں، اور 28 سال میں ان کی وفات ہو۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز کہتے ہیں معزز کو، جدا، ٹھیک ہے جی، ممتاز کس کو کہتے ہیں جی؟ معزز اور جدا کو، اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی، یہی سلطان احمد مسجد جو ہے یہی پرانی مسجد ہے، جامع مسجد ہے۔ آج جامع مسجد سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس پر کتنے مینارے ہیں؟ 6 مینارے ہیں، یہ آپ کا ایک اور آبجیکٹیو ہے، سلطان احمد پر کتنے مینارے ہیں۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ مسجد تاریخی حیثیت کے حامل ہے، یہاں سب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ اب یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ظہر کی نماز مصنف نے کہاں ادا کی؟ تو مسجد سلطان احمد میں ادا کی۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ شروع میں ہم ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ آج بھی ہم 5واں سوار آخر میں مزار اقدس کے معنی کیا ہیں جی؟ پاک یا متبرک پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسائل کی تحقیق میں انہی سے متوجہ
ہوتے تھے ان کی طرف کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں۔ کتنی چیزیں نمایاں تھیں؟ 3 چیزیں: جوش ایمان، حق گوئی، حق گوئی سچ بولنا، ٹھیک ہے جی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کراں بہت زیادہ محبت، عقیدت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ و مقام یہ بھی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے ہیں۔ جب نبی اسلام نے ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ کے اندر تمام صحابہ جو موجود تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر پر آ کر تشریف رکھیں، لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی خود بیٹھ گئی میں وہیں پر قیام کروں گا، اور اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی تھی، تو میزبان رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا، قضاء و قدر یعنی تقدیر نے، قضاء و قدر کا فیصلہ کرنا، قضاء کے معنی موت کے بھی آتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے جی، یعنی جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ تھا، ٹھکانہ یا گھر، کاشانہ، ٹھیک ہے جی، گھر کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خوشخبری کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی، حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے جی، فوج لے کر آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے، اس گروہ لشکر میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی۔ وبا ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل بیمار ہوئے، معنی ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے رات کے وقت قسطنطنیہ استنبول کی دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ جو قبر پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے اسے مقبرہ کہتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، مرجع کہتے ہیں ٹھکانہ، خیر و برکت کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتاترک ہوائی میدان جانا تھا، ہوائی میدان، ہوائی اڈہ، ٹھیک ہے جی، ایئرپورٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ اتاترک جو مصطفیٰ کمال اتاترک کے نام پر بنا ہے، اتاترک کے معنی ویسے آتے ہیں ترکوں کا باپ۔ اپنا سامان لینا تھا، اڑ جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کروا دی۔ یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ مصنف نے کتنے گھنٹوں میں استنبول کا سفر کیا، تو 8 گھنٹوں میں مصنف نے مکمل سفر استنبول کا کر لیا۔ تو آئیں اب ہم اپنے سفر کے اہم پوائنٹس کی طرف جاتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے سفر میں جو ہم نے مشہور چیزیں پڑھی ہیں، سفر نامے کی تعریف پڑھی ہے، پھر اس کے بعد فتح کے بعد لوگوں نے شہر کیوں چھوڑ دیا، یہ اہم مقام تھا، اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب شہر کوئی بھی فتح کرے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا جو ان لوگوں کو شہر سے نکال دے گا۔ استنبول میں مسلمانوں کی یادگاریں، مسجد سلیمانیہ، مسجد سلطان احمد، توپ کاپی ہو گیا، اور آیا صوفیہ کے اندر جو پچی کاری کا کام کروایا ہے وہ یہ یادگاریں ہیں۔ استنبول کی تاریخ یا اس کی فتح کے بارے میں ہم نے ابتدا میں بتا دیا تھا۔ پہلا نام بازنطین تھا، دوسرا قسطنطنیہ تھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے فتح کیا تو استنبول نام ہو گیا۔ محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح، ٹھیک ہے جی، 1432 میں پیدا ہوئے، 1453 میں انہوں نے استنبول کو فتح کیا، اور اس کے بعد 1481 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ توپ کاپی میں مشہور 4 چیزیں کون کون سی ہیں، تو ایک آپ کو بتا دیتے ہیں، فوجی عجائب خانہ بھی اندر موجود ہے، اور دوسرے قلمی نسخے کتابوں کے جو مخطوطے کہلاتے ہیں وہ موجود ہیں، مشہور خطاطوں کی لکھی ہوئی تحریریں اس میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر ایک نسخ میں لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو مصنف نے بتایا کہ یہ میزبان رسول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت بھی رکھتے تھے، اور آخری بات جو مصنف نے بتائی وہ ہے کہ ان کا مزار بھی قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے تھا، اور اب وہاں پر ایک مقبرہ بن چکا ہے۔ تو آج کے سبق کا ہمارے کا یہ خلاصہ بھی ہو گیا، اور اب اس کے بعد میں آپ کو یہ آسان سے ایک کام دیتا ہوں کہ آپ کو اس سبق میں کسی مقام جس کو ہم نے بیان کیا، جیسے توپ کاپی ہو گئی، مسجد سلطان احمد یا مسجد سلیمانیہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کوئی مقام بہت اچھا لگا ہے، یا شخصیات جس میں سلطان محمد فاتح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، اور تیسری جو استنبول شہر کے بارے میں نے آپ کو تاریخی حیثیت بتائی،
ان سارے پوائنٹس میں سے جو پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہے اس پر ایک مختصر سا ایک صفحے پر مشتمل مضمون لکھ کر آپ مجھے سینڈ کر دیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور جو بات آپ نے سمجھنی ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ السلام علیکم۔